اب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک کا اسکوپ کیا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے اور پراپر پلاننگ ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے نا ڈٹرمائن کیا جائے کہ کس چیز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی، اور کن ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا اور کن کو نہیں جو نا ایڈریس کیا جائے گا۔ عام طور پہ جو سپورٹ میں جو ہیلپ ڈیسک کے سکوپ میں جو ڈفرینٹ قسم کے کنسرنز ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم جو نا اسکوپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے جو نا وہ 5 اسپیکٹس ہیں، جس میں واٹ، ہو، وین، ویئر، ہاؤ لانگ، یعنی کہ واٹ از بینگ سپورٹڈ، یعنی کہ کس چیز کے لیے سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی، اینڈ ہو ول بی سپورٹڈ، اینڈ وین سپورٹ از پرووائڈیڈ، وین اٹ ول بی پرووائڈیڈ، یعنی کہ دس از آلسو امپورٹنٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسٹمرز کہاں پہ ہیں، اس چیز کو بھی جو نا وہ ڈٹرمائن کرنا چاہیے اسکوپ کے اندر، اور کتنی دیر تک جو نا وہ سپورٹ جو نا وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ جو سروس سسٹم ایڈمنسٹریٹرس ہیں، ان کے پاس اسکوپ کی جو نا وہ ریٹن پالیسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ایگریڈ جو ہے اسکوپ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، بلکہ اٹ شوڈ بی پراپرلی سائنڈ اینڈ اپرووڈ بائی دی مینجمنٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو اسپیسیفکلی جو نا وہ ایکسپلیسٹلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں آؤٹ آف دی اسکوپ ہیں، یعنی کہ کن چیزوں کے لیے سپورٹ نہیں پرووائڈ کی جائے گی۔ جب ہم نے پہلے ورڈ کی بات کی تو اس کا ورڈ کا مطلب کہ کیا چیزیں سپورٹڈ ہیں، اس میں جو بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں تھی کہ ایکسکلوژنس کیا ہیں، تو جو آؤٹ آف اسکوپ آئٹمز ہیں یہ بھی اسکوپ کے اندر ہی ان کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہمیں اس بات جو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیفائن کریں اور پراپرلی کمیونیکیٹ کریں کہ کسٹمرز یا جو یوزرز ہیں، چاہے وہ انٹرنل یوزرز ہیں یا ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں، وہ کس طرح سے جو نا وہ ہیلپ حاصل کریں گے، یا وہ کس طرح سے ٹکٹ جو نا وہ جنریٹ کر سکتے ہیں، یا سپورٹ کے لیے جو نا وہ کال کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، فون کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ٹکٹنگ سسٹم بھی جو نا وہ ہو سکتا ہے۔ اس کا پروسیس جو نا وہ بنیادی طور پہ ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، اور عام طور پہ ایک گڈ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ پلیسز جہاں پہ سپورٹ جو نا جہاں سے سپورٹ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے، سپورٹ ریکویسٹ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیکرز یا پھر نوٹس بورڈ کے اوپر نوٹسز لگا دیے جاتے ہیں کہ اف یو نیڈ آئی ٹی سپورٹ، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، یا اس ای میل ایڈریس کے اوپر کانٹیکٹ کریں کہ ای میل کریں، یا پھر اس ویب سائٹ کے اوپر لاگ ان کر کے آپ ٹکٹ جنریٹ کریں۔ یہ انفارمیشن جو ہے نا وہ عام طور پہ ہر پروڈکٹ، ہر ورک اسٹیشن یا نوٹس بورڈ کے اوپر اویلیبل ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یوزر کو یہ انفارمیشن نہیں ہوگی کہ میں نے ہیلپ جو نا وہ سپورٹ کس طرح سے جو نا وہ حاصل کرنی ہے، تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ سپورٹ۔ تو وہ ڈفرینٹ آلٹرنیٹ ویز کو یوز کرتے ہوئے جو نا وہ کوئی ڈفرینٹ اپروچ جو نا وہ اپنا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو جو پروسیسز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہو، اور سٹاف کو ان پروسیسز کا پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اسمالر انوائرمنٹ میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پروسیسز جو نا وہ ایڈ ہاک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آرگنائزیشنز بڑی ہوتی ہیں یا میڈیم سائز کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تو اس صورت میں یہ چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ فارمل ہیلپ ڈیسک موجود ہوتا ہے اور پروسیسز جو نا ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے جو ہیلپ ڈیسک کے پروسیسز ہیں وہ بھی ویل ڈاکومنٹڈ ہونے چاہیے، اور ان کو جو آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں ان کے ساتھ بنیادی طور پہ جو نا وہ انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے، یا دے شوڈ بی کمپیٹیبل ود دیم۔ ان پروسیسز کے لیے عام طور جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جن میں بڑے لیول کا ہیلپ ڈیسک کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز بھی ارینج کی جا سکتی ہیں کہ پروسیسز کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے جو نا وہ فالو کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے اسکرپٹس بھی ہوتے ہیں جو ان ٹریننگز میں جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کے اسٹاف کو دیے جاتے ہیں، کہ وہ کس طرح سے کون سا اسکرپٹ جو نا وہ یوز کریں گے پرٹیکولر ریکویسٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاسورڈ ریسیٹ کی بات کریں، تو پاسورڈ ریسیٹ کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے جس میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی کہ پاسورڈ ریکویسٹ جو نا وہ
पासवर्ड चेंज रिक्वेस्ट जो है वो किसने की है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, और इज ही एथोराइज टू मेक दैट रिक्वेस्ट, और क्या वो जो ना वो पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये ज़रूरत है या नहीं है ये तो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये है कि अगर उसने रिक्वेस्ट की है तो ये चीज़ें उसमें वेरीफाई करनी चाहिए। और जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो ना वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस या स्टैंडर्ड स्टेप्स जो ना वो फॉलो किए जाने चाहिए, जो कि प्रोसेस में डिफाइंड होगी कि पासवर्ड जो ना वो किस तरह से चेंज किया जाएगा, जिसमें पासवर्ड की जो ना वो रिक्वायरमेंट्स, उसकी लेंथ और उसके डिफरेंट करेक्टर्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। अब ये कि इसके बाद जो एस्केलेशन प्रोसेस जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अगर एक प्रॉब्लम जो ना जो जो रिक्वेस्ट है आपके स्कोप में या हेल्प डेस्क के स्कोप में नहीं आती है, लेकिन वो आपके पास वो रिक्वेस्ट आ जाती है, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, सम प्रोसेस शुड बी देयर कि हम उसको किस तरह से एस्केलेट कर सकें या उसको क्लोज कर सकें, रिजेक्ट कर सकें। मोस्ट अगर तो आपने क्लोज कर दी तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उसको एस्केलेट करना है अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है बट समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन, तो इस मकसद के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए कि किस तरह से रिक्वेस्ट को एस्केलेट किया जाएगा। एस्केलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इशू इज मूव्ड फ्रॉम करंट स्टाफ पर्सन to someone with more expertise. The first line of operators should be able to handle 80% to 90% of the calls and escalate the remaining calls to second tier of support. इसके बाद the people at the second tier may have more experience, more training and possibly other responsibilities. लास्टली ये कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें टायर्स जो है ना वो लेवल्स ऑफ जो सपोर्ट होते हैं ना वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेवल वन सपोर्ट भी हो सकती है, लेवल टू भी हो सकती है, लेवल थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। तो इन लेवल्स के दरमियान जो ना वो रिक्वेस्ट के जो एस्केलेशन का प्रोसेस है वो भी डिफाइंड होना चाहिए। अब एक तो इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप की बात है, और एक जो ना लेवल के इन बिटवीन द लेवल्स एस्केलेशन का प्रोसेस भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये है कि एस्केलेशन प्रोसेस जो ना जैसे हमने पहले भी बात की कि एक तो है कि जब आउट ऑफ स्कोप रिक्वेस्ट जो ना रिसीव होती है उस सूरत में, और दूसरी ये कि लेवल्स के चेंज के लिए जो ना एस्केलेशन प्रोसेस होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और सिचुएशन हो सकती है कि जब क्लाइंट्स या यूजर्स जो ना वो अनसेटिस्फाइड हो, यानी कि आपने जो काम किया है, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई थी, आपने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आपके मुताबिक वो प्रॉब्लम जो ना वो रिजॉल्व हो गई है, बट क्लाइंट या यूज़र जो ना सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस मकसद के लिए बुनियाद इस सिचुएशन के लिए बुनियादी तौर पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए जिसके ज़रिए से ऐसी सिचुएशंस को जो ना हैंडल किया जाए, ताकि ये देखा जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम सही तरह से अंडरस्टैंड की गई थी, और क्या सही जो ना वो करेक्ट प्रोसीजर्स जो ना वो अडॉप्ट किए गए थे या नहीं किए गए थे, या अगर ये है कि सपोर्ट पर्सनल के डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने से किसी किस्म का डाटा लॉस हुआ है या कोई अदर प्रॉब्लम्स जो ना वो रजिस्ट्रेट हुई हैं, तो उसको भी डिफाइन किया जा सके। फिर इसके बाद जो ना ये बात है कि आप एमरजेंसी को डिफाइन करें। आमतौर पे जब सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है तो हर यूज़र जो ना कहता है कि ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि ये प्रोसेस स्टॉप हो गया है, हमारा काम जो ना वो नहीं हो रहा, रुक गया। तो बेसिकली जो ना वो तो और ये इमरजेंसी की सिचुएशन जो ना डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो ना वो वेब सर्विसेज के मतलब बात करें, तो अगर वेब सर्विस जो ना वो अनअवेलेबल है और आप कस्टमर्स उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इमीडिएट अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये सिचुएशन जो ना वो डिफरेंट जो ना वो हो सकती है। लिहाजा ज़्यादा बेटर होता है कि आप इस चीज़ को डिफाइन करें कि गिवन एनवायरनमेंट के अंदर, गिवन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और विद सेट ऑफ प्रोसेसेस, एमरजेंसी सिचुएशन क्या है और उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, और कौन से स्टेप्स या कौन से रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा अब ये है कि जो डिफरेंट किस्म की सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती हैं उनको बनैतों पे ट्रैकेबल होना चाहिए, उनका लॉग होना चाहिए। ये लॉग जो ना वो फिजिकली मेंटेन भी किया जा सकता है और किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी जो ना वो मेंटेन किया जा सकता है। तो कस्टमर्स दे मस्ट बी एबल टू एक्सेस द लॉग और उसको व्यू कर सकें कि उनकी जो ना रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है,
چاہے وہ مینولی، اگر کسی قسم کا لاگ جو نا وہ مینٹین ہو رہا ہے، تو فار کسٹمرز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو جسٹ چیک دی اسٹیٹس آن لائن. ہی ہیز ٹو ادھر کال دی پرٹیکولر پرسن، یا پھر کسی اور طریقے سے اس کو وہ ایکسیس سے کوئی انفارمیشن جو نا وہ ریٹریو کرنی پڑے گی. جبکہ جو سافٹ ویئر بیسڈ ریکویسٹ ٹریکنگ سسٹمس ہیں، دے آر مچ فلیکسیبل اور ویری کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اس میں میکسیمم انفارمیشن جو نا وہ بھی جو نا وہ جو نا وہ اسٹور کی جا سکتی ہے. تو جیسے جیسے جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کا سائز جو نا وہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ریکویسٹ ٹریکنگ کے فیچرز جو نا وہ ڈیفیکلٹ جو نا وہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کچھ سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہیلپ ڈیسک کے سافٹ ویئر کی، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. وہ کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ ٹریکنگ سافٹ ویئر ہے ہمیں اٹ شوڈ پرووائڈ سم میتھڈ ٹو کیٹیگرائز دی ریکویسٹ بیسڈ آن دیئر پریورٹی. یعنی کہ وہ ریکویسٹ نا کتنی امپورٹنٹ ہے، کس ریکویسٹ کو پہلے ہینڈل کرنا چاہیے اور کس کو بعد میں ہینڈل کرنا چاہیے، پھر یہ کس ٹیم کو ایلوکیٹ کی جائے گی، کس لیول پہ ایلوکیٹ کی جائے گی. Another important aspect of helpdesk software is that it collects logs about which kind of requests are made by and whom. یعنی کہ کون لوگ ہیں، کس طرح کی، فار ایگزامپل انٹرنلی کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک سرٹن ٹائپس کی ریکویسٹ جو نا وہ کرتا ہے، یا ایکسٹرنل کسٹمرز میں سے کس کمیونٹی سے، کس کنٹری سے، کس پرٹیکولر شہر کے حصے سے لوگ جو نا پرٹیکولر ٹائپ کی ریکویسٹ جو نا وہ کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ ہیلپ ڈیسک سافٹ ویئر شوڈ آلسو آٹومیٹ کلیکشن آف ڈیٹا آن کسٹمر سیٹسفیکشن. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسٹ آپ کی جو نا کسٹمر جو نا وہ اسٹیٹس ہی چیک کر سکے، بٹ وی شوڈ پرووائڈ سم انٹرفیس ٹو کسٹمر دیٹ ہی کوڈ log some comments about the service provided to them. And it is critical that help desk software match the workflow of the people who use it. اینڈ فائنلی جو یہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے، بیسیکلی جو اس کی سلیکشن ہوتی ہے سافٹ ویئر ریکویسٹ ٹریکنگ سافٹ ویئر، عام طور پہ اس کا پروسیس جو نا وہ کمپلیکس ہوتا ہے اور بہت سے کسٹمائزیشنز جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو جب آپ ہیلپ ڈیسک کے لیے ریکویسٹ ٹریکنگ سافٹ ویئر جو نا وہ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو میک شیور کہ دیٹ دس اسپیسیفک سافٹ ویئر از کسٹمائزیبل اور different functionalities can be added or removed based on the requirements. پھر یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلپ ڈیسک کے متعلق، وہ بھی کلیکٹ ہونی جو نا وہ کلیکٹ ہونی چاہیے، اور بہت سی جو نا وہ کلیکٹ کی بھی جاتی ہیں. فار ایگزامپل جو نا وہ ہم اس چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کون سی ریکویسٹ جو نا وہ ایسکلیٹ ہو رہی ہیں اکراس دی لیولز یا اکراس دی ٹیمس. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لیول 1 سے لیول 2، یا پھر ڈیٹا بیس میں سے ویب سائٹ کی طرف جا رہی ہے، یا پھر نیٹ ورک سے جو نا وہ کسی اور ٹیم کے پاس جو جا رہی ہے. So when dealing the upper management for budgeting and planning purposes, historical statistics become much more valuable. You can make a better case for your budget if you can show multi-year trends of customer growth, call volume, types and different things. یعنی کہ اگر آپ یہ سارا ڈیٹا جو نا مینٹین کر رہے ہیں، اور اٹ ول ہیلپ یو ٹو جسٹیفائی دی ریکوائرمنٹ. اگر آپ فار ایگزامپل ہیلپ ڈیسک کو سائز اپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں نئے لوگوں کو انڈکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے جو نا وہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہوگا، اسٹیٹسٹکس ہوگی جو سافٹ ویئرس نے آٹومیٹکلی کلیکٹ کی ہوئی ہیں، اٹ ول ہیلپ یو ٹو جسٹیفائی دیٹ ون ٹو دی مینجمنٹ. پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے آرگنائزیشنس گرو کرتی ہیں، مینجمنٹ بھی جو نا وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتی ہے. تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ سفیشینٹ ڈیٹیلس آف انفارمیشن شوڈ بی کلیکٹڈ. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ عام طور پہ ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ آفس آورس کے دوران جو نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں. سو واٹ اباؤٹ آفٹر آورس اینڈ 24/7 کوریج؟ اس میں تو یعنی کہ ایسا تو چھوٹی آرگنائزیشنس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے یا کوئی پرٹیکولر پرسن جو ہے نا اس کو کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ اسائن کر دیا جاتا ہے، یا ای میل ایڈریس دے دیا جاتا ہے، اور یوزرس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آفٹر آورس اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ پین کرنا چاہتے ہیں، تو دے کین کانٹیکٹ آن دیٹ پرٹیکولر نمبر. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم کسی قسم کا میل باکس جو نا وہ سیٹ اپ کر دیں، اور جیسے کسٹمرز کال کرتے ہیں
تو ان کو انیشیل ایک رپلائی مل جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو اسائن کر دیا جائے جیسے ہی ورکنگ آورس اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ دونوں پہلی صورت میں تو کسی قسم کی کاسٹ نہیں ہے، اگر کسٹمرز جو نا وہ آفٹر آورس جو نا وہ سپورٹ کے لیے کال کر رہا ہے تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو سپورٹ پرووائڈ کرے گا ہی مسٹ بی گیون some incentive in terms of some salary or additional benefits or additional leaves. This is very official, very important. پھر اس کے بعد جو نا ایڈورٹائزنگ ہے کہ بنیادی طور پہ ہیلپ ڈیسک لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہیلپ ڈیسک کس قسم کے فیچرز جو نا وہ ہیلپ ڈیسک سے اویلیبل ہوتے ہیں، کون سے ایشوز جو نا وہ ریزالو کیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ اس کے لیے جو نا وہ آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ویب سائٹس کے اوپر جو نا ڈیٹیلز پبلش کر دیں، یا پھر کسٹمرز کو نئی پالیسیز یا ایگزسٹنگ پالیسیز پیریوڈکلی جو نا وہ کمیونیکیٹ کر دیں، یا پھر کوئی ورک شاپ یا کوئی پریزنٹیشن وغیرہ ارینج کر لیں تاکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یہ جان سکیں کہ کسی قسم کی سپورٹ یا ڈیسک یا ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے اور کون سے کانٹیکٹ پرسنز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ کمپنیز میں ملٹیپل ہیلپ ڈیسک بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہو، اور اس میں ڈپینڈنگ آن دی سائز آف دی ورک یا ڈفرینٹ جو قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک دو تین مختلف قسم کے ہیلپ ڈیسک بھی جو نا وہ اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، جو کہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں یا پھر جو نا وہ ورچوئل بھی ہو سکتے ہیں۔ اٹ ڈپینڈس آن کہ لوڈ جو نا وہ کتنا ہے، آئی مین ہاؤ مینی ریکویسٹ یو آر ریسیونگ پر ڈے فار اے پرٹیکولر کیٹیگری۔ اگر آپ کوئی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہے، ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے، نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، so it might be feasible to make a separate help desk for the network cases for problems and separate for the software related issues یا پھر operating system related issues۔ پھر یہ ہے کہ کسٹمرز کی ریکویسٹ جو نا وہ کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہیں، اس مقصد کے لیے ایک 4 اسٹیپ کا جو نا وہ 4 فیزز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جس میں جو پہلے والا جو فیز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ جو نا وہ بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، یا ای میلز کورسپونڈنس ہو سکتی ہے جس میں ہیلو ہائی ہوتا ہے اور پرابلمس کو جو نا وہ اس چیز کو بتایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ کوئی پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو فیز بی ہوتا ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا ہوتا ہے، جس میں بیسیکلی مقصد کہ واٹس رانگ، یعنی کہ بنیادی طور پہ پرابلم کیا ہے۔ پھر جو تھرڈ فیز میں جو نا پلاننگ اور ایگزیکیوشن ہوتی ہے جو کہ سپورٹ سٹاف کی طرف سے ہوتی ہے، اور فائنلی پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ جو پرابلم تھی اس کے لیے جو سلوشن جو ہے نا وہ دیا گیا تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے۔ اب جو فرسٹ فیز ہے اس میں ایک ہی جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے، ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہیلو ہائی کریں، اچھی پرسنالٹی پہ ریپرزینٹ کریں، اسمائلنگ فیس، اگر آپ فزیکل ہیں تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کریں، کسٹمر کو یا یوزر کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی پرابلم جو ہے نا وہ سیریسلی سنی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نا وہ جو سیکنڈ فیز پہ جو ڈفرینٹ قسم کے اسٹیپس ہوتے ہیں وہ ایک تو پرابلم کلاسیفیکیشن ہوتی ہے کہ پرابلم کس طرح سے ہے، ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہے، ویب سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہے، آپریٹنگ سسٹم سے ہے، نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے، کیا تھرڈ پارٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح سے پھر ایکچوئل پرابلم ہے کیا، اس کو فارملی جو نا وہ اسٹیٹ کیا جائے، اور پھر اس کو یہ بھی ویریفائی ریپروڈیوس بھی کیا جائے۔ اگر تو ریپروڈیوس کرنا پاسبل ہے تو دیٹس فائن، اس کو ریپروڈیوس کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھرڈ فیز ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں، اگر ایک پرابلم آ رہی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے ملٹیپل میتھڈز جو نا وہ ہو سکتے ہیں، تو ناٹ آل سم آپشنس مائٹ بی کاسٹلی اور سم آپشنس مائٹ بی ریکوائرنگ لانگر ٹائم، اور کچھ جو ہے نا وہ کاسٹ افیکٹو ہو سکتے ہیں ٹائم اور کاسٹ کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا بیسٹ سولوشن جو ہے نا پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ سولوشنز ہے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بیسٹ سولوشن جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اسٹیپ نمبر 7 میں۔ ابھی جو تھرڈ فیز ہے اس کے اندر بھی 3 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ فائنلی جو ویریفیکیشن کا فیز ہوتا ہے اس میں 2 اسٹیپس ہوتے ہیں، جس میں ایک تو جو نا ویریفیکیشن کہ پرابلم ریزالو ہو گئی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے جو نا پروسیجر جو نا ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو جو نا ڈیفائن کریں گے، اور پھر اس کے بعد فائنلی کسٹمر سے فیڈ بیک جو ہے نا وہ لی جاتی ہے کہ بنیادی طور پہ کسٹمر کیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ پرابلم ریزالو ہو گئی ہے۔ یہ جو فریم ورک ہے بنیادی طور پہ جو نئے سسٹم ایڈمنسٹریٹرس ہوتے ہیں ان کے لیے کافی یوزفل ہے کہ وہ یہ ڈٹرمائن کر سکتے ہیں، ان کو یہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے
کہ پرابلم کو کس طرح سے سالو کیا جائے گا یا کس طرح سے ٹیک اپ کیا جائے گا. اب جو پرابلم سالونگ کا جو فریم ورک ہے، بیسیکلی جو اسٹیپ ہے، اس میں بیسیکلی 4 ڈفرینٹ چیزیں جناب شامل ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ رپورٹنگ دی پرابلم، آئیڈینٹیفائنگ دی پرابلم. پھر تھرڈ جناب پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن سولوشن. پھر اس کے بعد ویریفائنگ دی پرابلم سولوشن وین دا ریزولوشن از کمپلیٹ. اگر ہم ڈفرینٹ ان اسپیکٹس کو دیکھیں تو جو لاسٹ ہم نے فریم ورک یوز کیا تھا فور فیزز والا، اس میں ان کو جو نا وہ میپ کیا جا سکتا ہے. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر پرابلم کلاسیفیکیشن، پرابلم اسٹیٹمنٹ، پرابلم ویریفیکیشن کے فیزز ہیں. جبکہ پلاننگ ایگزیکیوشن میں سولوشن پرپوزل، سولوشن سلیکشن اور ایگزیکیوشن کے آپشنز شامل ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ آپریشنز جو ہے نا وہ آئی ٹی آپریشنز سیپریٹلی، یعنی کہ ایک میجر فوکس واز آن دی آئی ٹی آپریشنز. پرابلم سالو کی جائے، نئی چیزیں انسٹال کی جا سکتی ہو سکتے ہیں، نئے سسٹمز لائے انڈکٹ کیے جا سکتے ہیں، یا سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اب یہ کہ جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ تو عام طور پہ سافٹ ویئر باہر سے بائی کر لیتی ہیں، یا پھر اپلائنس وغیرہ کی اپروچ جو نا اپنا لیتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو نا وہ ڈیولپمنٹ یا کسی قسم کی ٹیکنیکل اسکلس جو نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتے ہیں، یا منیمل لیول کے جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. لیکن جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یا وہ آرگنائزیشنز جن کا کور آبجیکٹیو فنکشن جو ہے نا وہ آئی ٹی کی ٹیکنالوجیز ہوتا ہے، ان میں عام طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آپریشنز جو ہے نا وہ دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. تو جو سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئی ٹی آپریشنز کا پارٹ ہے. جبکہ جو سافٹ ویئرس یا سولوشنس ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیمز ہو سکتی ہیں، جو کہ جن کا فوکس جو ہے نا وہ نئے طور پہ پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، ان کے بگس وغیرہ کو ریموو کرنا ہوتا ہے، یا نئی ریلیزز جو ہے نا وہ انڈیوس کروانی پڑتی ہے. اب یہ کہ یہ دونوں فنکشنز جو ہے نا وہ کسی ان آرگنائزیشنس میں ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو فنکشنز ہیں نا دے آر ناٹ انٹر ریلیٹڈ. لیکن ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ بوتھ تھنگس، آپریشن ڈیولپمنٹ اینڈ آپریشنز، دے آر اسٹرانگلی کپلڈ. ان کے ذریعے سے ہم کافی ساری چیزوں کو جو نا وہ ایکسپرٹائٹ کر سکتے ہیں، اس کو انہینس کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، کاسٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں، یا پھر اور بھی اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے پاسبلٹیز جو نا وہ ہو سکتی ہیں. اس مقصد کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کی ایڈمنسٹریٹو ڈومینز جو نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، سب سے پہلے تو ان کے درمیان کولیبریشن اسٹیبلش کی جائے. جب وہ کولیبریٹ کرے تو ان کے جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز ہیں ان کو اس طرح سے جو نا وہ انٹیگریٹ کیا جائے، یا ان کو اس طرح سے آپس میں کمبائن کیا جائے کہ دونوں ایک کے جو پروسیس جو ڈپینڈنسیز ہیں، دونوں ڈپارٹمنٹس کی جو ڈپینڈنسیز ہیں وہ افیکٹولی مینیج کی جا سکیں. اب یہ جو ماڈل ہے یعنی کہ آپریشنز اور سسٹم ڈیولپمنٹ کا، یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف آئی ٹی کور فنکشن والی آئی ٹی آرگنائزیشنس میں ہی ہو یا بڑی آرگنائزیشنس میں ہی ہو، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنس جو آئی ٹی آپریشنس یا ڈیولپمنٹ وغیرہ کو آؤٹ سورس کر دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ اپلائنسز وغیرہ کی اپروچ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اپلائنس کی اپروچ ہم نے اپنے سرور آرکیٹیکچرس میں جو ہے وہ ڈسکس بھی کی تھی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ریگارڈ لیس کہ ہماری ڈیولپمنٹ یا آپریشنس ٹیم جو ہے وہ آؤٹ سورسڈ ہیں، اس صورت میں بھی یہ کولابوریشن ضروری ہوتی ہے. ایکچولی ان دیٹ کیس یہ کولابوریشن جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب انٹرنلی دونوں فنکشنز تو ایگزسٹ کر رہے ہیں تو اٹس کوائٹ پاسبل بینگ اے سیم ٹیم، سیم گروپ آف کمپنی، تو کچھ جو ہے نا وہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اس میں آپس میں اسٹریم لائن جو ہے نا وہ آپریشنس ہو سکیں. لیکن جب ڈفرینٹ تھرڈ پارٹی کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوں، اینڈ دے ہیو کنفلکٹنگ ڈفرینٹ بزنس انٹرسٹ یا بزنس آبجیکٹیوز، اس صورت میں یہ کولابوریشن جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، تاکہ جو آرگنائزیشن جو سروسز یا پروڈکٹس جو ہے نا وہ آفر کرنا چاہ رہی ہے کسٹمرز کو، وہ انشور کر سکیں، اور کسٹمرز جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کو وہ سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، تاکہ بزنس اسی طرح سے جو نا بزنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کسٹمرز کی سیٹسفیکشن وغیرہ اچیو کی جا سکتی ہے. تو ان دونوں ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کو دونوں کمبائن کرنے کے لیے ایک جو ماڈل جو نا آج کل جو نا یوز ہو رہا ہے وہ ڈیو آپس ہے.